बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 का लेक्चर नंबर 4 करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम लेक्चर कंटेंट की बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जनरलाइजेशन को पढ़ेंगे, सब टाइपिंग क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं और आखिर में कंक्रीट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है वो रिकैप करवाया। लास्ट लेक्चर में हम बड़ा डिटेल से बात कर चुके हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि ऊप में यानी कि प्रोग्रामिंग में आप एक से ज्यादा क्लासेस यूज कर सकते हैं। जब हम एक से ज्यादा क्लासेस का यूज करते हैं तो हमारी जो मेन क्लास होती है उसके फंक्शंस, उसके वेरिएबल्स को हम चाइल्ड क्लासेस में अगर इनहेरिट करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि जो बाकी अदर क्लासेस हैं उसको यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि एक क्लास की चीजों को दूसरी क्लास की चीजों में दूसरी क्लास में यूज करना, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट जो है वो बताए हुए हैं, जिसमें जनरलाइजेशन आ जाती है, सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरलाइजेशन क्या होती है। अच्छा, मोस्टली केसेस में ये होता है कि हम ऊप में ज्यादा क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है, जिनमें कॉमन चीजें होती हैं, यानी कि उनके सेम वेरिएबल्स होते हैं, सेम ही फंक्शंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स का मतलब है, एट्रीब्यूट्स का मतलब है वेरिएबल्स और बिहेवियर का मतलब है फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि उन कॉमन चीजों को यानी कि उन एट्रीब्यूट्स को, उन बिहेवियर्स को एक ही क्लास में डाल देते हैं। यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा क्लास है ना, एक से ज्यादा क्लासेस हैं, तो जितनी भी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं और उन चाइल्ड क्लास में जितनी भी वेरिएबल्स और फंक्शंस जो सेम हैं उनको उठा के हम एक ही पेरेंट क्लास के अंदर रख देते हैं, ठीक है। यानी कि जनरलाइजेशन का ये समझ ले कि कॉमन जितनी भी चीजें होती है ना, मतलब कि डिफरेंट क्लासेस में सेम तरह की ही चीजें, सेम तरह के वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं, उनको उठा के हम एक ही क्लास के अंदर रख देते हैं। इससे हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और इजी होता है, क्योंकि अगर सेम चीजें बार बार हम रिपीट करेंगे तो हमारा कोड जो है वो लेंथी होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम वेरिएबल्स और सेम फंक्शंस को उठा के एक ही क्लास के अंदर जो वो हम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, लाइन एक क्लास है, सर्कल एक क्लास है और इसी तरह से ट्राइंगल भी एक क्लास है। लाइन क्लास के अंदर वेरिएबल्स है, सर्कल क्लास के अंदर वेरिएबल है और ट्राइंगल क्लास के अंदर भी वेरिएबल है। अब अगर आप देखें तो पहले दो वेरिएबल्स जो है वो हर क्लास में सेम है। इसी तरह से लाइन, सर्कल और ट्राइंगल में अगर आप फंक्शंस देखें तो पहले दो फंक्शंस जो है वो सेम है। मूव, सेट कलर सर्कल में भी, इसी तरह से ट्राइंगल में भी मूव और सेट कलर फंक्शन हमारे पास जो है वो सेम है। तो इन सब वेरिएबल्स और इन सब फंक्शंस को हम एक ही क्लास के अंदर जो है वो रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, शेप हमारे पास मेन क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास है। अब आगे फर्दर इसकी चाइल्ड क्लासेस बन गई है, सर्कल क्लास, लाइन क्लास और ट्राइंगल क्लास। अब जो वेरिएबल्स और जो फंक्शन सेम थे वो हमने मेन क्लास में रख दिया। ये देखें, कलर वर्टिसेस हमारे पास इसमें सेम था, लाइन में भी, सर्कल में भी और ट्राइंगल में भी। इसी तरह से इसके फंक्शन सेम थे तो वो भी हमने यहाँ पे मेन क्लास में रख दिए। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर बताया अभी कि कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि कॉमन हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, कलर और वर्टिसेस, जो कि हर क्लास में सेम थी। इसी तरह से इनकी कॉमन बिहेवियर यानी कि कॉमन फंक्शंस इनके क्या थे, सेट, कलर और मूव, जो कि हर एक क्लास में सेम थे। तो उसको हमने उठा के एक ही क्लास के अंदर रख दिया। यहाँ पे इसी तरह से उन्होंने स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास और डॉक्टर क्लास की जो एग्जांपल दी हुई है कि सेम वेरिएबल्स और सेम फंक्शंस, उसको उठा के हमने एक ही क्लास में मर्ज करके रख दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि सब टाइपिंग और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले सब टाइपिंग की बात कर लेते हैं। सब टाइपिंग क्या होती है, ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए पॉइंट याद रखना है कि सब टाइपिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन को हम सब टाइपिंग भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अच्छा, सब टाइपिंग होती क्या है? जब हम एक डिराइव क्लास बनाते हैं ना तो उसके पास जो है क्लास की सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं।
لیکن ڈیرائیو کلاس کے پاس خود کی بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ڈیرائیو کلاس ہیز آل دا کریکٹرسٹکس آف دا بیس کلاس پلس سم ایکسٹرا کریکٹرسٹکس، یعنی کہ جو ڈیرائیو کلاس ہے جو کہ چائلڈ کلاس ہے اس کے پاس پیرنٹ کلاس کی ساری اس کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی پیرنٹ کلاس کی ویریبلز، اس کے فنکشنز ڈیرائیو کلاس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ڈیرائیو کلاس کے پاس خود کی بھی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، یعنی کہ خود کی بھی اس کے پاس ویریبلز اور فنکشنز ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سب ٹائپنگ یا ایکسٹینشن. یہ آپ لوگوں نے شارٹ کویشچن یا ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ. ایگزامپل کے تھرو دیکھ لینا، جیسے کہ شیپ کلاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مین کلاس ہے، پیرنٹ کلاس ہے. اب اس کلاس سے سرکل کلاس ڈیرائیو کی گئی ہے، یعنی کہ سرکل کلاس کیا ہے؟ ڈیرائیو یا چائلڈ کلاس ہے. اب شیپ کلاس میں جو ویریبلز اور فنکشنز ہیں وہ اس کے خود کے ہیں. اب سرکل کلاس کے پاس جو ویریبل آپ دیکھیں، اس کے فنکشن جو دیکھیں وہ اس کے پاس خود کے ہیں، اس نے یہاں سے ڈیرائیو نہیں کیے. اسی طرح سے پرسن جو ہے وہ ہمارے پاس مین کلاس ہے، یعنی کہ بیس کلاس ہے، اور اسٹوڈنٹ کلاس جو کہ پرسن کلاس سے ڈیرائیو کی گئی ہے، اس کے پاس جو ویریبلز اور جو فنکشنز ہیں وہ اس کے خود کے ہیں، وہ اس نے پرسن کلاس سے جو ہے وہ ڈیرائیو نہیں کیے. یہ اس کے خود کی کریکٹرسٹکس ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے. اسپیشلائزیشن یا ریسٹرکشن، یہ بھی آپ کے لیے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریسٹرکشن. اچھا، اسپیشلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو ڈیرائیو کلاس ہے نا وہ انکمپیٹیبل بہیو کرتی ہے بیس کلاس کے ساتھ. یہ آپ لوگوں نے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. کیوں انکمپیٹیبل بہیو کرتی ہے؟ ایگزامپل کے تھرو دیکھ لیتے ہیں. پرسن کلاس ہے، ٹھیک ہے، پرسن ہمارے پاس مین کلاس ہے اور ایڈلٹ ہمارے پاس ڈیرائیو کلاس ہے. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ایٹریبیوٹ دیا ہے ایج، یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ 0 سے لے کے 100 تک ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایڈلٹ میں ہمارے پاس جا کے وہ کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. کہا ہے کہ ایج جو ہے وہ 18 سے لے کے 100 تک ہونا چاہیے. اور آگے ہم نے کنڈیشن یہ دی ہے سیٹ ایج فنکشن دے کے کہ اگر ایج لیس دین 18 ہو تو ایرر دے دینا، اگر اس سے زیادہ ہو تو جو ہے وہ ایج از اکول ٹو اے ہونا چاہیے. یعنی کہ جو ہمارے پاس بیس کلاس ہے، یعنی کہ جو مین کلاس ہے، اس پہ کنڈیشن ہماری کچھ اور یہاں پہ آ کے ہم نے کنڈیشن اس کی چینج کر دی، ریسٹرکشن لگا دی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزیشن یا ریسٹرکشن. اسی طرح سے انٹیجر سیٹ اور نیچرل سیٹ کی ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے دی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اوور رائڈنگ. اوور رائڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، جو میں آپ کو ہائی لائٹ کروا رہی ہوں، آپ لوگوں نے جسٹ وہ کرنا ہے، اور جو ایگزامپل بتا رہی ہوں اپنے ایگزامپل کو مائنڈ میں رکھ لینا ہے. جو ہائی لائٹ کروا رہی ہوں وہ کرنا ہے، اور جو ایگزامپل آپ کو کروا رہی ہوں اس کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ لیا. جب ڈیرائیو کلاس اپنی بیس کلاس کے فنکشن جو ہے وہ دوبارہ لکھتی ہے نا، یعنی کہ اس کے فنکشنز کو دوبارہ لکھتی ہے. بیہیویئر کا مطلب ہوتا ہے فنکشنز، یعنی کہ جب ڈیرائیو کلاس بیس کلاس کے فنکشنز کو دوبارہ یوز کرتی ہے اپنے کلاس کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں اوور رائڈنگ. کیوں کرتی ہے؟ جب بھی ہم نے جب بھی ڈیرائیو کلاس کو اپنے کوئی اسپیشل کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اوور رائڈ کرتی ہے، یعنی کہ بیس کلاس کے فنکشنز کو اپنے کلاس کے اندر جو ہے وہ یوز کرتی ہے. یا اگر اس نے ڈیرائیو کلاس نے جتنی بھی فنکشنز ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو وہ یوز کرتی ہے. یا اگر اس نے نیو کنڈیشنز لگانی ہو، نیو ریسٹرکشنز لگانی ہو، تو جو ہماری ڈیرائیو کلاس ہے وہ بیس کلاس کے فنکشنز کو جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے. یہاں پہ ہم ڈائیگرام کے تھرو دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ شیپ ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، بیس کلاس ہے. اسی طرح سے کلاس سرکل کلاس، لائن کلاس اور ٹرائنگل کلاس، یہ تینوں کلاس اس سے ڈیرائیو ہوئی ہے شیپ کلاس سے. اب جو شیپ کلاس کے اندر جو فنکشن ہے ڈرا کے نام سے، وہی فنکشن سرکل میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لائن کلاس میں بھی ہے اور ٹرائنگل کلاس میں بھی ہے. یعنی کہ ہمارا فنکشن جو کہ مین کلاس کے اندر تھا وہی فنکشن ہماری تینوں ڈیرائیو کلاس کے اندر یوز کیا گیا تاکہ اس پہ مزید کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے ایکسٹینشن کی جو انہوں نے دی ہوئی ہے ایگزامپل کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو بیس کلاس ہے وہ بالکل ایمپٹی ہے. اب یہاں پہ ہم نے کوئی مزید جو ہے وہ فیچرز ایڈ کرنے ہو، ریسٹرکشنز لگانی ہو، تو ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں، دوبارہ سے اپنے فنکشنز کو ری یوز کر لیتے ہیں بیس کلاس کے فنکشنز کو. اچھا، اب یہاں پہ ریسٹرکشن کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں ایبسٹریکٹ کلاسز کی کہ ایبسٹریکٹ کلاسز کیا ہوتی ہے.
ایبسٹریکٹ کلاس کا مطلب ہے کہ ایسی کلاس جو کہ بس ایک آئیڈیا یا کنسیپٹ آپ کو بتاتی ہو نا، کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ بنانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ موسٹلی کلاس جو ہے نا ہیرارکی کے ٹاپ پر ہوتی ہے، اور دوسری جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں نا ان کی کامن پراپرٹیز اور فنکشنز جو ہے یہ وہ دیتی ہوتی ہے ہمیں. ایبسٹریکٹ کلاس کا اپنا جو ہے آبجیکٹ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس سے دوسری کلاسز جو ہے وہ انہیریٹ ضرور کرتی ہے اور اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوتی ہیں. اس کا پرپز ہوتا ہے کہ کوڈ جو ہے وہ ری یوز کیا جا سکے اور پروگرام جو ہے وہ شارٹ جو ہے وہ کیا جا سکے. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے، شیپ ہمارے پاس جو ہے وہ مین کلاس ہے، ٹھیک ہے. اس سے باقی 3 کلاسز جو ہے وہ انہیریٹ کر رہی ہے، سرکل ہو گیا، لائن ہو گیا اور ٹرائنگل ہو گیا. شیپ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، مین کلاس ہے، اور اسی 3 کلاسز ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے. یہاں پہ جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی کہ ایبسٹریکٹ کلاس ہمارے پاس کون سی ہے، شیپ کلاس، جو کہ مین کلاس ہے. اس سے 3 مزید جو انہیریٹ ہو رہی ہے، ڈرائیو ہو رہی ہے، وہ کون سی کلاس ہے، سرکل، لائن اور ٹرائنگل. اور ڈرائیو کلاسز کو ہم کنکریٹ کلاسز بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں نے ایبسٹریکٹ کلاس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اگزامپل جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنی ہے. اسی طرح سے وہیکل کی اگزامپل یہ کہ وہیکل ہمارے پاس مین کلاس ہے، ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ کلاس ہے. اس سے 3 کلاس مزید انہیریٹ ہو رہی ہے، کار، بس اور ٹرک. تو یہ ہمارے پاس تینوں کی تینوں کون سی کلاسز ہیں، کنکریٹ یا ڈرائیو کلاس، اور وہیکل ہمارے پاس کون سی کلاس ہے، ایبسٹریکٹ کلاس ہے. یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے کہ دا انٹائٹیز دیٹ ایکچولی وی سی ان اوور ریئل ورلڈ آر کالڈ کنکریٹ آبجیکٹس اینڈ کلاسز میڈ اگینسٹ آبجیکٹس آر کالڈ کنکریٹ کلاسز. یعنی کہ کنکریٹ کلاسز وہ کلاسز ہوتی ہیں کہ جو ریئل ورلڈ کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ ایبسٹریکٹ کلاس کی طرح صرف آئیڈیا یا کنسیپٹ آپ کو نہیں بتاتی، بلکہ یہ پوری آپ کو ڈیٹیلز دیتی ہے کہ آبجیکٹ جو ہے کس طرح سے کام کرے گا. اور کنکریٹ کلاسز سے ہم نا آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں پروگرام میں. یہ کلاسز اپنے فنکشنز کا ایکچوئل کوڈ لکھتی ہیں کہ جو کام پرفارم کرتا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے، پرسن ہمارے پاس ایبسٹریکٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیچر، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کون سی کلاسز ہیں، کنکریٹ کلاسز ہیں. اسی طرح سے وہیکل ہمارے پاس مین کلاس ہے، ایبسٹریکٹ کلاس ہے. کار، بس، ٹرک یہ ہمارے پاس کنکریٹ یعنی کہ ڈرائیو کلاسز ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر کوئی کوئری تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.